اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس طرح سے آڑ مت بناؤ کہ تم نیکی کے کام اور تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے کاموں سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے ایسی کوئی قسم نہ کھائے کہ میں خدا کی قسم فلاں اچھا کام نہیں کروں گا، خدا کی قسم جو ہے میں تمہاری دعوت میں نہیں آؤں گا، خدا کی قسم جو ہے میں حج نہیں کروں گا، نعوذ باللہ۔ یعنی کوئی کسی غصے میں آ کر جو ہے کوئی ایسی قسم نہ کھائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی اچھے کام سے اس کو رکنا پڑے، کسی خیر کے کام سے وہ محروم ہو جائے۔ خدا کی کوئی ایسی بات ہو گئی، خدا کی قسم جو ہے میں کسی محلے کے اچھے کام میں شریک نہیں رہوں گا، اس طرح کی کوئی بھی بات ہو گئی کسی کے ساتھ، اس کی وجہ سے جو ہے آدمی ایسی قسم کھائے کہ میں فلاں اچھا کام کروں گا ہی نہیں، زندگی بھر نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں یہ اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی جو ہے کسی سے کوئی بات ہو گئی، کوئی اچھا کام ہو رہا تھا لیکن کسی کی وجہ سے کوئی بات ہو گئی تو اس کی وجہ سے آدمی ایسی قسم کھائے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھے کاموں سے رک جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی قسم مت کھاؤ۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے بھی بعض موقعوں پر ایسی کوئی قسم کھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی قسم کھاتا ہوں جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کا توڑنا قسم کو پورا کرنے سے زیادہ بہتر ہے تو میں قسم کو توڑتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی بعض لوگوں نے، منافقوں نے، نعوذ باللہ، بڑی خراب تہمت لگائی۔ تو اس کے بعد جو ہے کئی دنوں کے بعد، تقریباً 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے آیتیں اتری اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو تہمت لگانے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے جو ہے غلط تہمت لگائی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کبھی بھی جو ہے معاشرے میں کوئی بات پھیل جاتی ہے تو بعض لوگ اس کو پھیلاتے ہیں ابتدا میں، اور بعض ان کی سنی سنائی باتوں کو جو ہے ان کی تحقیق نہیں ہوتی کہ بات صحیح ہے غلط ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر ان کی بیٹی تھی اور حضرت ابوبکر انہوں نے بڑے مالدار تھے اور جو ہے بڑے مکے کے تاجروں میں سے تھے۔ تو حضرت ابوبکر انہوں جو ہے بہت سارے لوگوں کا یعنی گھر کا راشن جو ہے ان کے پاس سے جاتا تھا، تو حضرت ابوبکر انہوں نے قسم کھائی ان لوگوں میں جو لوگ اس بات کو پھیلانے میں، مدینے میں جو ہے اس بات کو جن لوگوں نے بہت زیادہ یعنی چرچا کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو ان میں بعض وہ لوگ بھی تھے جو حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی کہ نعوذ باللہ جو ہے عائشہ کو بدنام کرتا ہے یا حضرت ابوبکر کی عزت کو اچھالنا ہے، لیکن وہ ان کی سنی سنائی باتوں میں، منافقوں کی باتوں میں آ کر اس بات کو جو ہے لوگوں میں پھیلانے میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو بات جو ہے سامنے آ گئی سب کو جو ہے بتاتے پھرتے ہیں، تو اس میں ایک صحابی وہ بھی تھے جو بیچارے جو ہے اسی طرح سے اس بات میں جو ہے شامل ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر انہوں نے جب آیتیں اتری اور سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے، تو حضرت ابوبکر انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد جو ہے اس صحابی کے گھر میں ایک دانہ نہیں جائے گا میرے پاس سے، ایک پیسہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد سے آیتیں اتری کہ اللہ کے نیک لوگ جو ہے اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں۔ تو انہوں نے جو ہے جب یہ آیت اتری اور ان سے کہا گیا کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کرو، بھلائی کا معاملہ کرو تو اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ تو بہرحال
معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی اگر کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں اچھا کام کروں گا ہی نہیں، فلاں جو ہے کسی خیر کی مجلس میں شامل نہیں ہوں گا، اس طرح کی قسمیں کھائیں تو آدمی جو ہے اس کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ورنہ یہ نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو جو ہے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو جو ہے یعنی ایک غلام آزاد کرے، جو آج کل تو موجود نہیں ہے، ورنہ کم از کم 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے کہ آدمی کسی بات پر اللہ کے نام لے کر قسم کھائے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور وہ کام کرنا اس کے لیے بہتر ہو تو آدمی کو اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر کوئی پکڑ نہیں کرتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو آدمی بالارادہ پورے یقین کے ساتھ پکا ارادے کے ساتھ جو قسم کھاتا ہے اس پر اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی لغو قسموں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بات بات پر لوگوں کو قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی بات ہو گئی، ہاں اللہ کی قسم جو ہے ایسا ہی ہے، کوئی بھی بات، حالانکہ وہ اس کو ارادہ نہیں ہوتا، بات بات پہ قسمیں زبان سے کبھی کبھی نکلتی ہے، خدا کی قسم ایسی بارش کبھی ہوئی نہیں، اپنی بات پہ وہ قسم کھانا وہ وہاں پہ یعنی وہ قسم کے ارادے سے نہیں ہوتا، تو ایسی قسموں پر اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوتی، یہ لغو قسمیں کہلاتی ہے۔ ہاں بالارادہ جو آدمی قسم کھا کر کوئی کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قسمیں اصلاً مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔